بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں بلال ڈار۔ ناظرین، میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں برکس کے حوالے سے کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی تھیں اور آپ کو بتایا تھا کہ برکس کیا ہے اور اس کے اس پاکستان پر اور پورے خطے پر کیا اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج برکس کے سلسلے میں ایک دوسرا پروگرام میں آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں، اور اس پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان اور IMF کے مذاکرات ناکام کیوں ہوئے۔ 2024 تک IMF نے پاکستان کو $6 بلین دینے کا ایک معاہدہ کیا ہے، جس کی پہلی قسط $1.2 بلین کی پاکستان کو ادا کرنی ہے، اور یہ معاہدہ پہلے ایک مرتبہ معاہدہ ہو چکا، اور معاہدہ ہونے کے بعد بھی یہ قسط جب پاکستان کو جاری نہیں کی گئی۔ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کے اوپر ایک دفعہ ایک معاہدہ کیا، معاہدہ کرنے کے بعد اس معاہدے میں کچھ شرائط پاکستان پر لاگو کی گئیں کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے اور دیگر شعبوں میں کچھ قیمتیں بڑھائی جائیں، اور اس کے بعد ایک اور شک ڈال دی گئی کہ کفایت شاری اپنائی جائے، یعنی کہ مراد جو دی گئی ہیں ان کو واپس لیا جائے۔ اس پہ بھی عمل درآمد ہو گیا، لیکن اس کے باوجود پھر معاہدہ کر کے پیسے نہیں دیے گئے، اور پھر ایک نئی شرائط آ گئیں، اور وہ نئی شرائط یہ تھیں کہ پیٹرولیم مصنوعات، گیس، LPG LNG کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے، بجلی کے فی یونٹ قیمت میں اضافہ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ 177 ارب روپے کا ایک منی بجٹ پاس کرایا جائے، اور وہ بھی پیش ہو گیا، اور اس پہ بھی عمل درآمد شروع ہو گیا۔ یہ سارے کام ہو گئے، لیکن پھر بھی پاکستان کو IMF کی طرف سے $1.2 بلین کی قسط نہیں ملی۔ ناظرین گرامی، یہ قسط کیوں نہیں مل رہی؟ اس قسط کے یا اس پیسے کے نہ ملنے کی ایک بڑی وجہ برکس ہے، کیونکہ امریکہ کسی بھی صورت میں اس خطے سے پاکستان کو برکس میں شامل نہیں ہونے دینا چاہتا، کیونکہ اس یہ پورا خطہ جس میں چین، انڈیا، ایران، افغانستان، یہ سارے جنوبی ایشیا کے ممالک تقریباً امریکن اتحاد کو چھوڑ چکے ہیں، خیر آباد کہہ چکے ہیں، اور اس کا اعلان ہونا باقی ہے بس۔ اور ایسی صورتحال میں امریکہ پاکستان کو ہر حال میں اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ اگر اسے آگے چل کے چین یا کسی اور کے ساتھ نمبر آزما ہونا پڑتا ہے تو اسے پاکستان کی اشد ضرورت ہے، اور چین کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ اگر ڈلوانی ہے تو پاکستان اہم ہے، اور چین کے لیے پاکستان ڈیفنس اور معاشی اعتبار سے بھی اہم ہے۔ تو لہٰذا امریکہ پاکستان کو برکس میں جانے سے روکنے کے لیے یہ سارے حربے کر رہا ہے۔ ناظرین گرامی، ہمارے وزیر خزانہ، پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار یہ کہہ چکے ہیں کہ اگلے 15 دنوں کے اندر IMF سے ہمیں پیسے مل جائیں گے یا یہ معاملات فائنل ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی، میرا ماننا یہ ہے کہ اگلے 15 دنوں میں برکس میں شمولیت یا امریکی اتحاد میں بدستور رہنے کا فیصلہ اعلانیہ طور پہ شاید کر دیا جائے گا، اور اسی لیے یہ 15 روز پاکستان کے لیے نہایت اہم ہے۔ ان 15 روز کے اندر یا تو ہم برکس کا حصہ ہونے کی طرف چلے جائیں گے، یا پھر ہمیں دوبارہ سے امریکہ کے اس اتحادی پلڑے میں اپنا وزن ڈالنا ہوگا۔ اچھا، اگر اس کی کچھ نشانیاں کیا ہوں گی اگر اعلان نہیں بھی ہوتا، تو نشانیوں میں ایک چیز یہ ہوگی کہ اگر ہم امریکی اتحاد میں برقرار رہے تو IMF سے ہمیں قرض مل جائے گا، اور IMF سے نہ صرف قرض ملے گا، جیسا کہ جو بائیڈن نے اپنا بیان دیا ہے کہ پاکستان کی امداد ڈبل کرنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ پاکستان میں جو ابھی $177 ارب روپے کا منی بجٹ آیا، پیٹرول، گیس، LNG اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، یہ ساری چیزیں ریورس ہو جائیں گی، اور پاکستان میں جو مہنگائی کا طوفان ہے یہ واپس ہو جائے گا۔ لیکن اس کے نقصانات کیا ہوں گے؟ اس کے نقصانات یہ ہوں گے کہ آپ اندازہ کیجئے، ایک طرف چین، دوسری طرف انڈیا، تیسری طرف ایران، چوتھی طرف افغانستان اور روس اور سینٹرل ایشین ریاستیں، بیچ میں اکیلا پاکستان۔ تو پاکستان اکیلا اگر امریکی اتحاد میں رہے گا تو ہماری معیشت کہاں جائے گی؟ ہم کس سے لڑیں گے، اور ہم کس سے کاروبار کریں گے، اور ہم کس طرح سروائیو کریں گے؟ اور چین کے بارے میں آپ کو علم ہے کہ چین پاکستان کا درینہ ساتھی ہے، اور چین نے ہر مقامی عالمی فورم پہ پاکستان کی حمایت کی، بلکہ اقوام متحدہ کے متعدد فورمز پہ جب پاکستان تنہائی کا شکار ہوا اور پاکستان کے خلاف بڑے فیصلے ہونے جا رہے تھے اور ووٹنگز میں پاکستان کو شکست ہوئی، لیکن چین نے پاکستان کے ساتھ دوستی نبھاتے ہوئے ان فیصلوں کو ویٹو کر دیا، جس کے بعد وہ سازشیں ناکام ہوتی رہیں۔
تو ناظرین گرامی، یہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ماضی میں انڈیا نے متعدد مرتبہ پاکستان پر حملہ کرنے کی تیاری کی، لیکن چین نے کھلے عام یہ بیان دیا کہ اگر پاکستان پر حملہ ہوا تو اسے چین پہ حملہ تصور کیا جائے گا اور حملہ کرنے والے کو موت توڑ جواب دیا جائے گا۔ تو ناظرین، پھر ہم اگر برکس میں نہیں جاتے، امریکی اتحاد میں رہتے ہیں، تو پھر ذرا یہ سوچ لیجئے کہ آنے والے دنوں میں ہماری صورتحال کیا ہوگی۔ اور یہ بھی ایک بات اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ امریکہ خود کولیپس ہو رہا ہے، قرضوں کے بوجھ تلے بری طرح سے دبا ہوا ہے۔ امریکہ جیسے ہم بہت مالدار ملک تصور کرتے ہیں اور بڑی اس کی معیشت کی مضبوطی کی باتیں کرتے ہیں، امریکہ کے اندر شرح سود 20% تک مقرر ہو چکی ہے۔ تو اندازہ کر لیجئے کہ اس کی معیشت کا جنازہ تقریباً نکل چکا ہے، اور آنے والے شاید ایک آدھ دہائی کے اندر اندر امریکہ بھی کولیپس ہو جائے، اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس کی طرح امریکہ کی بھی جو ریاستیں ہیں وہ علیحدگی کا اعلان کر دیں۔ ناظرین گرامی، اگر ہم امریکی اتحاد میں نہیں جاتے اور IMF سے ہمیں پیسے نہیں ملتے تو خدشات کیا ہیں؟ خدشات یہ ہیں کہ پاکستان کو سب سے پہلے ڈیفالٹ کیا جائے گا، اور ڈیفالٹ کر کے پاکستان کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کو ایک مرتبہ پھر بھرپور ہوا دی جائے گی، اور پاکستان میں سیاسی عدم استحکام بڑھتے ہوئے لوگ سڑکوں پہ لائے جائیں گے، اور یہ فریضہ عمران خان یا PTI کے ذریعے سر انجام دلوایا جائے گا، اور پاکستان کو سری لنکا بنانے کی کوشش کی جائے گی، اور قتل و غارت اور گھراؤ جلاؤ کا معاملہ شروع کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ طالبان جو اچانک نمودار ہوئے ہیں اور اس مرتبہ ان کے پاس پاکستان سے جنگ کرنے کا کوئی نظریہ، کوئی جواز نہیں ہے، لیکن امریکی اشارے پہ وہ سرگرم ہوئے ہیں، وہ مزید سرگرم ہو جائیں گے، اور پاکستان میں دہشت گردی کے خدشات مزید بڑھ جائیں گے۔ تو ان تمام خدشات سے نبر آزما ہونے کے لیے جو میرے ذرائع ہیں اس کے مطابق حکومت پاکستان اسٹیبلشمنٹ نے مل کے ایک پلان ترتیب دیا ہے، جس میں ممکن ہے کہ پاکستان میں سول ایمرجنسی نافذ کر دی جائے گی، اور اس سول ایمرجنسی کے تحت نافذ ہوتے ہی جو اس کے قوانین ہیں اس کے مطابق آئین پاکستان میں جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ معطل کر دیے جائیں گے، اور عدالتوں کے اختیارات بھی محدود کر دیے جائیں گے، میڈیا پر بھی قدغنیں لگیں گی، اور کسی کو احتجاج کرنے کی یا سڑکوں پہ نکلنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، اور یوں اگر کوئی نکلے گا یا کوئی بٹرے کرے گا ان آرڈرز کو تو اس کی گرفتاریاں ہوں گی، اور بڑے پیمانے پہ مقدمات کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ چیزیں تیار ہیں، لیکن ڈیفالٹ ہونے کی صورت میں اگر پاکستان کو ڈیفالٹ قرار دیا جاتا ہے تو ہمارے ذرائع کے مطابق چین اور سعودی عرب اور دیگر دوست ممالک نے پاکستان سے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ فی الفور پاکستان میں سرمایہ کاری کے نام پہ یا امداد کے سلسلے میں پاکستان کو فوراً 15 سے 20 ارب ڈالر فراہم کرے گا، جس سے ڈیفالٹ کرانے کی جو سازش ہے یا حکمت عملی ہے امریکہ کی وہ بری طرح سے ناکام ہو جائے گی۔ ناظرین، آئندہ 15 روز پاکستان کے لیے نہایت اہم ہے۔ ہماری دعا ہے کہ پاکستان درست سمت جائے، اچھا فیصلہ کرے، اور پاکستان مشکلات سے نکل آئے، اور پاکستانی عوام جو مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں وہ بھی سے نکل آئیں۔ آخر میں آپ سے 2 ریکویسٹ کروں گا کہ اس موضوع کے اوپر اپنی رائے دیجیے کہ پاکستان کو برکس میں جانا چاہیے یا بدستور امریکی اتحاد میں رہنا چاہیے، اور پاکستان کا فیصلہ کیا ہونا چاہیے، درست فیصلہ ہمارے لیے کیا ہے۔ اور آخر میری وہی ریکویسٹ کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اسے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرا حامی و ناصر ہو۔